بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی افضل ترین تسبیح کہ جس نے رمضان میں یہ تسبیح پڑھی 70,000 حج کے برابر ثواب اور بے شمار رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس مہینے میں ہر نیک عمل کا انعام بے شمار ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان میں صبح کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے کے فائدے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی صبح شام 100 مرتبہ یہ تسبیح، یہ کلمات پڑھ لے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا پھر اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ کی بہت زیادہ حمد اور ثنا بیان ہوئی ہے، اور یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان ہوگا، اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ کی سب سے محبوب تسبیح ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی ہر صبح اس تسبیح کو لازمی پڑھیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رمضان میں جو یہ تسبیح ایک بار پڑھے گا تو اسے 700 نیکیاں ملیں گی۔ صرف ایک بار پڑھنے پر زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، اور یہ تسبیح پڑھنے سے 70,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ رمضان کی ہر صبح یہ تسبیح لازمی پڑھیے اور اپنا دامن نیکیوں سے خوب سمیٹ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 بار صبح اور 100 بار شام یہ تسبیح پڑھی، یعنی سبحان اللہ کہا، تو وہ 100 حج کیے ہوئے شخص کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان کی ہر صبح 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو 100 حج سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ دولت بھی اتنی زیادہ ملے گی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو ماہ رمضان میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، میری بہنیں بھی پڑھیں، اور میرے بھائی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس وظیفے کو لازمی کریں۔ آج کا وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے زیادہ ہیں۔ صبح، دوپہر، شام جب یہ ویڈیو آپ کو ملے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی، جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں، پوری دنیا میں جب آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، دکان پر ہوں تو دکان پر پڑھ لیں، آپ کہیں بھی موجود ہوں سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو پوری کروائے گا، اور آپ کی جو بھی مراد ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ چاہو تو صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو دوپہر میں پڑھ لو، شام، رات، جس وقت بھی آپ کو وقت ملے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ ایک تسبیح، یہ ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ اچانک اتنا زیادہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جو اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، وہ میرے بھائی بہن جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شدید پریشان ہیں، ہمارے مالی حالات بہت خراب ہیں، ہم پائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں میں سے جس کو بتایا، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے پڑھ لیجئے جسے میں نے بتایا۔ اس طریقے سے راتوں رات اس کی زندگی اس عمل سے الحمدللہ بدل گئی۔ کل تک جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا،
جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس کے حالات بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی اور اس کے نصیب چمک گئے۔ غریبی امیری میں بدل گئی، فقیری بادشاہت میں بدل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، مایوس مت ہونا۔ میری بہنیں اکثر کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد مایوس ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں، مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں اور آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے، تو بھی آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، جن کی جو پریشانی ہے، میرے مولا ہم سب کی جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائے۔ میرے مولا، جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان میرے بھائی بہن پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کو غیب سے رزق عطا فرما، ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سب میرے بھائی بہن ساتھ میں آمین بھی لازمی کہہ دیا کرے اور کمنٹ باکس میں بھی لکھ دیا کرے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے کس بہن بھائی کا بھلا ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو یہ ماہ رمضان کا خاص عمل ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی وقت کی نماز کے بعد کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے پڑھ لیجئے۔ آج کل پوری دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے کردہ اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے، اور جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ایک مکمل ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کا حل بتانے لگے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، اس کے پڑھنے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ عمل جو بتانے لگا ہوں بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دن یا رات میں ایک وقت اور جگہ مقرر کر لیجئے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے سن کر کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اور پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہوتی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسی استغفار کا بھلا کیا فائدہ؟ حالانکہ ناظرین، حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ تو مذکورہ حدیث کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہوتا ہو۔ اور ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، ناظرین، وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ تو شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسان کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان نے جواباً پوچھا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو کہ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔
ناظرین، امام اوزاعی آگے فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا کہ جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ اور جواباً اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول یہ کہ آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے، دوسری یہ کہ اپنے کیے پر نادم ہو، اور تیسری یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہ جاتی ہے، اور یہ شرائط اس وقت ہے جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہو تو اس میں چوتھی شرط بھی داخل ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت استغفار کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب وظیفے کو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ درود پاک میرے بھائیوں اور بہنوں اتنے فائدوں کا حامل کلمہ ہے، اتنے فائدے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اگر ایک مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ لیں، ایک مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، تو پھر جو بیچ کے درمیان کے وظائف ہوتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتے ہیں۔ اور درود پاک کی ہی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ آپ لوگ اسی سے مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کا وظیفے میں بھی زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے عمل کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو عمل سے پہلے آپ لوگوں نے کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ حج کر سکے۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو بندہ حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج کی جو تسبیح پڑھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ وہ تسبیح اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں تو ناظرین آپ کو 70,000 حج کے برابر ثواب ملے گا کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جس تسبیح کا آپ کو بتا رہا ہوں، اس تسبیح کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ سورۃ الکوثر کا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی نایاب عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اور وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور اس سورت کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کے گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ عمل ہے اور اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وظیفے کا آغاز کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور ویسے تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहला वजीफ़ा सूरतुल कौसर का करना है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ी और इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम या लतीफ़ु या गफ़ारू ये पढ़ने हैं और ये भी 33 मरतबा पढ़ने हैं। जो भाई बहन वीडियो अभी तक देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में भी या लतीफ़ु या गफ़ारू खैर व बरकत के लिए ज़रूर लिख दीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसे कभी ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। तो रमज़ान की हर सुबह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इनको इकट्ठा मिलाकर एक तस्बीह लाजमी पढ़े। ना सिर्फ नामा आमाल नेकियों से भरेगा बल्कि बग़ैर हज किए हज और उम्रे का सवाब भी मिलेगा और रिज़्क़ में भी खूब इजाफ़ा होगा। तो माह रमज़ान इस अमल को, इस तस्बीह को आप लाजमी पढ़ें। इसकी तिलावत, इसका विर्द करने से इंसान की तमाम मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं, उसका रिज़्क़ भी वसी कर दिया जाता है और वो बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। उसे ढेरों सवाब मिलता है और उसके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। इसकी तिलावत करने वाले को 500 कुरान पाक और हज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। अल्लाह पाक से अपनी हाजत को तलब करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। अगर आपका कोई भी वजीफ़ा आपके काम नहीं आ रहा तो भाइयों और बहनों ये अमल आपने लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आपको पता चलेगा कि वज़ाइफ काम कैसे करते हैं और सारी ज़िंदगी ये अमल करते रहोगे और दौलत पैसे दोनों हाथों से समेटते रहोगे कि जिसने इस अमल को किया मालो दौलत बेहिसाब और बेतहाशा पाया है। और इस आयत को भी आपने सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। जो भी आपके काम अटके हुए हैं इंशाअल्लाह वो सही हो जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, खुशी और गम इंसान की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और नशेब फराज से इबारत है। कभी ज़िंदगी में खुशी और कभी गम आ जाते हैं। ईदैन के त्यौहार, शादी ब्याह की तकरीबात, किसी इम्तिहान में कामयाब होना या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से औलाद का मिलना, ये तमाम के तमाम खुशी के मौक़े हैं। और इसी तरह किसी अजीज़ की जुदाई, वालिदैन का इंतकाल, कारोबारी एतबार से किसी बहरान का शिकार हो जाना या अचानक ज़िंदगी में किसी बीमारी या परेशानी का आ जाना, ये तमाम के तमाम गम के लम्हात होते हैं। इंसान खुशी और गम के दौरान अक्सर व बेशतर अफरात और तफरीद का शिकार हो जाता है और बहुत से ऐसे आमाल को करना शुरू कर देता है जो कि अल्लाह की नज़रों में पसंदीदा नहीं होते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे कामों को करने से रोका होता है। तो इंसान को एक बात अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ही खुशी और गम के अयाम को उसकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं, यानी ज़िंदगी में आने वाली तमाम तकालीफ़ और खुशियाँ दर हकीकत मालिक कायनात की तरफ से होती हैं। खुशी और गम के मौके पर अपने नफ्स की पैरवी के बजाय अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करना ही हकीकी कामयाबी है। और सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि इन चीज़ों को छोड़ दे जो उसके काम की नहीं है। तो खुशी के मौके पर ज़बान को बेलगाम छोड़ देना भी किसी भी एतबार से पसंदीदा अमल नहीं है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी में ही हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के नबी, निजात किस चीज़ में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो और अपने लिए अपने घर को काफ़ी समझो और अपनी गलतियों पर रोया करो। तो नाज़रीन, ये हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि इंसान जब अपनी ज़बान को बेलगाम छोड़ देता है तो दर हकीकत वो निजात के बजाय तबाही के रास्ते पर चल रहा होता है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह हया करने का हक़ है। और इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह का हया तो करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مراد یہ نہیں ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کر، پیٹ اور جس چیز کو یہ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کر، اور موت کے بعد والے حالات کو یاد رکھ۔ آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، میری مشکلات کو مجھ سے دور کر دے اور میری پریشانیاں ختم فرما، میری دعائیں قبول فرما، اور جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں خوب سمیٹنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔